آج ہم نے دعوت دی ہے جناب سید مزمل کو. تھینکس الاٹ مینز الاٹ. مجھے اسکرپٹ سے تھوڑی نفرت تھی. آئی فیلٹ این انسلٹ ٹو مائی انٹیلیجنس. ماشاءاللہ بہت بورڈ لکھتے تھے. ادارے کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں؟ سافٹ چیزیں تو کنوے ہوتی رہتی ہیں. کریئر تمہارا خراب ہو جائے گا. نیم دی 3 ورسٹ اینکرز. چودھری غلام حسین, کیونکہ وہ جا کے دوسرے کے الفاظ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دو. آگے جو بندہ ہوتا ہے نا کہتا ہے وہ میرے اندر اتنی خوبی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 75 سال دیکھو جی پاکستان میں کچھ نہیں ہوا ہے. ہو از ایٹ فالٹ؟ امریکی سازش, یہودی سازش ہو رہی. لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, میں کہتا ہوں ضیاء زندہ ہے. ساڈے کول چوائس ہی صرف عمران خان بھائی. آپ کو ایک مینیو لا کے دکھایا جاتا ہے تو آپ یہ سوال کریں کہ مینیو لکھنے والا کون ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو پتہ ہے انہوں نے کس لیڈر کو لے کر آنا ہے؟ اگر 2 لوگ الیکشن لڑیں جس میں سے ایک ڈاکٹر ہو اور ایک سویٹ شاپ آنر ہو جس کی مٹھائی کی دکان ہو, تو مٹھائی کی دکان والا جیت جائے گا. خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان رائٹ ناؤ. آپ بادشاہ کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے. 350 سیٹوں پہ آپ نے الیکشن لڑ لینا قومی اسمبلی کا. نہیں ہو سکتا ایسے. پاکستان ہیز ٹو بی اے سیکولر کنٹری وداؤٹ دیٹ نو سولوشن ایٹ آل. آر وی ریئلی اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ناؤ؟ پہلے تو صرف خان صاحب کہہ رہے تھے, فائنینشیل ٹائمز بھی کہہ رہا ہے تو مان لینا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان اور میرے پوڈ کاسٹ چینل میرے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت اسپیشل ہے اور میں اس کی ایک ریزن بتاتا ہوں. عام طور پہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر یا میرے آپ نے بیشتر انٹرویوز جو دیکھے ہوں گے اس کے اندر ہم سیاستدانوں کو بلاتے ہیں, ہم کھلاڑیوں کے ساتھ بھی گفتگو, سیاست کے اور کھیل دونوں کے کھلاڑیوں سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. لیکن آج میں نے جس مہمان کو اپنے اس شو کے اندر دعوت دی ہے وہ ویسے میرے جونیئر ہیں, لیکن میں ان سے بہت امپریس ہوں. اور فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی میڈیا انڈسٹری کے اندر بڑی مشکل سے لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں. یہ میں بڑا آپ کو کلیئرلی بتا دوں. آپ اس کے بارے میں میرے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے میں بہت مشکل سے امپریس ہوتا ہوں. ان سے میں تب سے امپریس ہوا ہوں جب سے میں نے ان کے, ابھی انہوں نے ویلاگ شروع بھی نہیں کیے تھے, فیس بک کے اوپر ان کے اسٹیٹسز پڑھنا, ان کا تھاٹ پروسیس جاننا. آئی واز ریئلی امپریسڈ بائی دس مین. اور پھر ماشاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے ان کو جانا. اب ہی از گاٹ اے ہیوج فین فالوئنگ. بلکہ میں جب ان کو یہاں پہ میں نے دعوت دی تو ان کی ایک فین تو خود میرے پاس یہاں پہ آ گئی کہ جی مجھے ان سے ضرور ملنا ہے. تو اسی لیے آج ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے. ہی از اے برائٹ ینگ اسٹار اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ دیٹ وی ہیو سچ اے ٹیلنٹڈ بوائے ان آر انڈسٹری ٹوڈے. آج ہم نے دعوت دی ہے جناب سید مزمل کو اپنے شو میں. تھینک یو مزمل, بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینکس الاٹ مینز الاٹ. اور جس طرح سے انٹرو آپ نے دیا, ویری فلیٹرڈ, اینڈ آئی ایم somebody who is an admirer of your work as well, so ایکسٹریملی it's mutual. یعنی ایکسٹریملی گریٹفل. میں فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ پروگریس کرتے ہوئے, ہماری انڈسٹری کے اندر نا بہت فقدان ہے اس چیز کا, بہت فقدان ہے. اور ایک چیز کا جو بہت بڑا فقدان ہے, سینئر جو ہوتا ہے نا وہ جونیئر کی تعریف کرتے ہوئے بڑا کتراتا ہے. اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے یار اتنی تعریف نہ کرو, کل نو میری جگہ نہ لے لے. لیکن آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ وی ہیو مور پیپل لائک یو ان دس انڈسٹری, تاکہ یہ انڈسٹری اور بھی ماشاء اللہ بہتر ہو. تھینکس الاٹ. اٹ مینس کہ آپ بھی انسیکیور جو انسان ہوتا ہے نا وہی کسی کی تعریف کرتے ہوئے ڈرتا ہے, تو آپ نہیں ہیں کم از کم. نہیں ہم تو, بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ جنریشن آئے گی ہم اینکرز کے بعد, ظاہری بات ہے ہم نے بھی کسی کو ریپلیس کیا ہے, ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے جو ہمیں ریپلیس کریں گے, وہ انشاءاللہ ہم سے بھی بہتر ہوں گے. آئی ہوپ سو. یہ بتائیے مزمل, ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں نے آپ کے ویلاگس دیکھے ہیں, آپ نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, میں نے کوشش کی ہے سب کو فالو کرنے کی, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا میڈیا میں سفر کس طرح شروع ہوا؟ جی اس طرح سے شروع ہوا کہ بیسیکلی براڈ کاسٹنگ میں کوئی خاص اتنا انٹرسٹ تو شروع میں اس طرح سے نہیں تھا کہ بچپن سے سوچوں کہ یار میں نے یہاں جانا ہے, اس فیلڈ کو پرسو کرنا ہے. بٹ آئی واز مور آف اے رائٹر, جو ایکسپریشن جس کا رائٹنگ میں بہتر تھا اس ٹائم کے اوپر. سو آئی ریئلائز کہ ایک 2 اخبار جوائن کیے, لکھنا شروع کیا. اچھا. بٹ دی آڈینس واز ویری لمیٹڈ, بہت محدود آڈینس تھی, اور اس میں میرے کام کی افیکٹونیس کم تھی. اوکے. اینڈ آئی ایم somebody جو چاہتا ہے کہ جتنا بھی چیز پروڈیوس کی جائے, چاہے وہ لکھی ہوئی ہے یا بولی ہوئی ہے, اس کی ایک افیکٹونیس ہو, نظر آ رہا ہو کہ لوگ سن رہے ہیں, ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے. تو پڑھنے والے ویسے ہی بہت کم, اوپر سے انگریزی پڑھنے والے اور بھی کم. تو میں نے کہا کہ نہیں یار, وہ ایک ہمارے استاد تھے, انہوں نے کہا کہ یار آپ کہیں جا کے آڈیشن ہو رہا ہے وہ دے آئیں. اچھا. میں نے کہا یار میں تو نہیں سوچا کبھی کیمرہ فیس کرنا, ہے ویری شائے, تو اتنا وہ تو نہیں ہوگا میرے سے. میں نے کہا نہیں آپ جائیں, آپ کریں, تو بتائیے گا بعد میں فیڈ بیک کیا ہوتا ہے. سو آئی جسٹ اینڈیڈ اپ دیئر, اور وہ آڈیشن دے دیا. تو اس کے بعد میں ہیرم آئے, ہو گیا کام. اچھا. پہلا چینل کون سا تھا آپ کا؟ پہلا چینل 5 تھا. کتنی دیر کام کیا وہاں پر؟ تقریباً 6 ماہ کام کیا میں نے. اچھا. وہاں پہ آپ وہاں ایک شو بھی کرتا تھا میں, آج پاکستان کے نام سے, ساتھ ساتھ نیوز بھی کر رہا تھا ایز اے نیو کمر جس کو اتنا پتہ نہیں ہے, سیکھ رہا ہے, یہ سارا کچھ تھا. ہاؤ مینی ایئرز اگو؟ اٹ واز ان 2017 آئی گیس. اچھا. تو مجھے 6 سال ہوئے انڈسٹری میں. اچھا جی. تو وہ شروع کیا, اور اس میں بھی یہی تھا کہ مجھے اسکرپٹ سے تھوڑی نفرت تھی کہ اگر مجھے فیڈ کیا جائے نا کہ یہ اسکرپٹ ہے, یہ پڑھو, نیوز اینکرنگ کی بات کر رہا ہوں,
تو آئی فیلٹ این انسلٹ ٹو مائی انٹیلیجنس کہ یار میں جو کچھ سوچ رہا ہوں یا بول رہا ہوں, جو امیجنیٹ کر رہا ہوں, اس اسکرپٹ نے اس کو محدود کر دیا ہے, لاک کر دیا. بالکل. آئی ہیو ٹو گو بائی دا بلو پرنٹ دیٹ دے ہیو پرووائڈیڈ می. اوکے, اس سے نکل نہیں سکتا. تو اس میں ذرا میں مار کھاتا تھا, اور آئی اسٹل تھنک آئی واز اے ویری آرڈنری نیوز اینکر. لیکن جو میری کوسچننگ کی فیکلٹی تھی یا سوچنے کی تھی, مجھے خود لگتا تھا کہ شاید یہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے اگر موقع ملے تو. ٹھیک ہے. لیکن آگے جا کر پھر آہستہ آہستہ نیوز اینکرنگ میں ہی تھوڑا پرماننٹ ہو گئے. ہاں, اس کے بعد آپ وہاں سے کس چینل میں گئے؟ وہاں سے نیو ٹی وی میں چلے گئے. اوکے, ہاں, 6 مہینے وہاں پہ کیا, اور اس کے بعد جی نیو ٹی وی میں, اور نیو میں تقریباً 1.5 سال وہاں پر کیا. خبریں؟ جی وہاں پر صرف خبریں. جی, بیکاز ایز سمبڈی جو کہ نیا آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اب یہ تو بچہ ہے تو اس کو خبریں پڑھاؤ, اس کے علاوہ تو کچھ شاید نہ ہی کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. کیونکہ وہ ایک آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے نا, ایک اپیرنس ہوتی ہے. اگر ہم پولیٹیکل انالیسس کی بات کریں تو نیو کی لانچنگ میں تھے آپ؟ نہیں, لانچنگ میں نہیں تھا, میں اس کے بعد آیا تھا. ہاں, تو وہ تو اس سے پہلے ہو چکی تھی, تو اسی لیے پھر وہاں پر 1.5 سال وہاں پر کیا. اینڈ دین اس کے بعد میں جی این این کی لانچنگ کی ٹیم میں تھا میں. تو جب میر صاحب آئے وہاں پہ تو ان سے بھی انٹرویوز ہوئے, 1-2 اور لوگوں سے ہوئے. عامر میر یا عامر میر؟ دونوں تھے وہاں پہ. اچھا, دونوں میر. ہاں جی, دونوں تھے. تو وہاں پر تقریباً آئی مین دیٹ واز اے لانچنگ پیڈ جس میں تھوڑا سا نوٹس ہونا شروع ہوا, کیونکہ ادارہ تھوڑا بہتر تھا, اور وہاں پر جو میرے کالیگس تھے وہ بہتر تھے. سو آئی واز امنگ دا بگ نیمز آف دا نیوز انڈسٹری, ناٹ دا پروگرامنگ انڈسٹری. تو ان کے ساتھ کام کیا, کچھ سیکھا بھی. خبریں لیکن پڑھ رہے تھے؟ خبریں ہی اس میں وہاں پر بھی وہی کیا. اچھا, لیکن وہاں پہ جی این این کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہونا شروع ہوئے. میں نے آپ کو وہاں پہ, جب آپ وہاں پہ تھے تو میں نے آپ کو وہاں سے آبزرو کرنا شروع کیا. اب ماشاء اللہ بہت بورڈ لکھتے تھے آپ, کافی بورڈ لکھتے تھے. تو ادارے کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آئی؟ نہیں, کبھی آئی نہیں اس طرح کی کہ کوئی خطرات نوکری کو پڑ جائیں یا اور ہو جائیں, لیکن سافٹ چیزیں تو کنوے ہوتی رہتی ہیں, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یار یہ چھوڑ دو, یہ نہ کرو, اگر اس سے تھریٹن ہو سکتا ہے کریئر تمہارا خراب ہو جائے گا. یا ایک بڑا کلیشے ٹرم ہے, چھاپ لگ جائے گی. اچھا, وہ چھاپ لگ جائے گی, یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے گئے تو پھر تمہیں کیٹیگرائز کر دیں گے کہ یار یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. ہاں, یہ اس نے ہر جگہ الٹی بات کرنی ہے, اس نے ہر جگہ الٹی کھوپڑی ہے, ہاں, اس نے نیگیٹو پہلو نکال لینا ہر چیز کے اندر, اور یہ پازیٹیو تھنکر نہیں ہے, یہ کرٹیسائز بہت کرتا ہے. تو اس کو ذرا مثبت رپورٹنگ نہیں کرتا. مثبت رپورٹنگ, بالکل. ہاں, وہ جو 6 مہینے کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اس سے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ اکثر دفعہ اسکرین شاٹ بھی میری پوسٹ کے چلے جانے, تو 1-2 بار جواب بھی دیے اس کے میں نے, لیکن میں کرتا گیا بیکاز آئی تھاٹ کہ دیٹ از ہو آئی ایم. دس جاب از ناٹ جسٹیفائڈ کہ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ میری پرسنالٹی ہے. نو, جو میں خود لکھ رہا ہوں, جو خود کریٹ کر رہا ہوں, وہ میری آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے کرتے جانا ہے ریگارڈلیس ٹو وٹ ایور ہیپنس. تو تھوڑی لک بھی چلی کہ وہ نہیں کچھ اس طرح کا ہوا کہ کیریئر ڈسرپٹ ہو جاتا, وہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ کتنے 6 سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. اوور آل اگر میں آپ سے فیڈ بیک لوں ہماری انڈسٹری کا, ایز اے ینگسٹر ہو از اسٹل لرننگ, یو اسٹل ان یور لرننگ کرو, ہاؤ ڈو یو سی دس انڈسٹری؟ ویل آئی ایم ویری کریٹیکل آف اٹ. اس میں اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. اس میں یہ ہے کہ ایک پہلے میرا یہ ہے کہ میں تھوڑا انٹروورٹ سے انسان ہوں, اور میں آ کے آبزرو زیادہ کرتا ہوں اور پارٹیسپیٹ کم کرتا ہوں, جو ایک سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ایک آبزرور کی آئی سے میں نے دیکھا کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک رائٹ ونگ مینٹیلٹی پریویل کرتی ہے. اچھا. اس کے علاوہ یہاں پر جو انٹیلیجنشیا ہے نا میڈیا کا, وہ ایک چھوٹا سا انر سرکل ہے, چند لوگ ہیں, کوئی ادارہ لانچ ہونا ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں, اچھا, وہی بندے بلا کے دیتے ہیں, وہی سیٹ اپ کرتے ہیں, اور وہ اسی مشینری کو ایک سکلیکل پروسیس میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. سو اس میں ناولٹی یا کوئی ایسی چیز جو آؤٹ آف باکس ہو وہ نظر نہیں آتی, کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے, اس کے پیچھے سب نے بھاگنا ہے, کریٹیوٹی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اور ایکسپیریمنٹ کرنے سے تو اتنے خوفزدہ ہیں نا کہ یار یہ اگر پٹ گیا تو کیا ہوگا, اگر نیا فارمیٹ لے آئے تو کیا ہوگا, کسی ایسے بندے کو لے آئے جس کی وہ اوپینین نہ ہوئی جو باقی سب کی ہے تو کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں جو برین پروڈیوس کرتی ہیں میڈیا کا, موسٹلی آپ کو پتہ ہے لاہور میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, پنجاب یونیورسٹی ہے, 1-2 اور ہیں, وہاں سے برین آتا ہے میڈیا کا جو اصل انجن بنتا ہے. بڑا مونوٹونس ہے, ایک ہی طرح کا ہے. تو میں نے جو یہ دیکھا ہے نا کہ یہاں پر جو مڈل ایجڈ یا پھر اس سے زیادہ جو لوگوں کا ایک غلبہ ہے, ان کی بڑی مونوٹونس ایک طرح کی تھنکنگ ہے. تو دے ڈونٹ لیٹ نیو پیپل کم ان ٹو دا سرکل, جو آپ نے شروع میں بات کی ہے, بیکاز دے نو کہ اس سے ان کا اپنا جو ایک یہ سرکل ہے یہ چیلنج ہو جائے گا. تو دے آر ناٹ کریٹیو, اور وہ اس میں کسی کو پہچاننے سے بھی انکاری ہیں کہ کوئی تھوڑا سا جو ہو. تو ہم اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل, کیونکہ میں جب آ رہا تھا تو میرے اسٹینڈرڈس بہت اوپر کے تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر میں سیکھ لوں تو یہ کر سکتا ہوں. جیسے الجزیرہ پہ مہدی حسن کا شو دیکھنا میں نے, اور میں نے کہنا کہ یار یہ ہوتی ہے کوسچننگ, یہ پروگرام ہوتا ہے, اور وہ 1 مہینے میں اگر اس کا ایک ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے تو اس میں اتنی جان ہے کہ آپ باقی سارے پروگرامز آپ ایک طرف رکھ لیں, اگر پاکستانی میڈیا میں روز بھی شو ہوتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا ویل ریسرچڈ ہے, اتنا کنفرنٹیشنل ہے, اتنا کریٹیو اور اسکالرلی ہے, تھوڑا سا اکیڈیمک اینگل بھی نظر آ رہا ہے.
جبکہ میڈیا انڈسٹری جو پاکستان کی جو میرا ایکسپیرینس ہے تو کتاب سے کافی نفرت ہے. میں بھی ہمیشہ اسٹوڈیو میں جب اسٹینڈ بائز ہوتے تھے تو میں کتاب پکڑ کے کھول کے بیٹھا ہوتا تھا اس میں, تو اکثر دفعہ لوگوں نے سنپ کر دینا کہ کیا دے مگر لگا رہنا ہے, کوئی اخبار پڑھ لے کچھ اور پڑھ لے. تو میں نے کہا یار یہ بھی ہیلپ ہی کرے گا. بٹ دے یوز ٹو ہیٹ بکس کہ اس سے جو ہے نا یہ یہاں چلے گی نہیں, کتاب کا ادھر کوئی کام نہیں ہے بیٹا, ادھر صرف یہ سیکھ کے چل کے رہا ہے یا تعلقات بنا, سوشل سرکل میں آ. تو اس چیز نے مجھے تھوڑا امبیرس کیا. بٹ میں نے اس سے اب آگے سے آپ 2 راستے نکال سکتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ اس کے کرٹک بن کے چھوڑ کے باہر بیٹھ کے پیٹنا شروع ہو جائیں گے, یہ بہت غلط لوگ ہیں, یہ خراب ہیں, یہ وہ ہیں. بٹ آئی سیڈ دیٹ لیٹس ٹیک اپ دا چیلنج, لیٹس کنفرنٹ دیز پیپل بائی لیونگ ان دی انڈسٹری, لیٹس ناٹ رن اوے فرام اٹ. کیونکہ جب ہم سسٹم سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف ماتم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو پاور جو ہے پہلے وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے, پھر ریفارم آتا ہے. سو آئی واز مور انکلائنڈ ٹو ایکوائرنگ پاور. پہلے وہ میرے پاس آ جائے پھر میں کچھ ٹھیک کرنے کی بات کروں گا. نہیں, ڈونٹ لوز ہارٹ. آپ کو لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے اس انڈسٹری میں, ہماری بھی بہت ہوئی جب ہم لوگ شروع میں کر رہے تھے. مطلب بہت سے لوگوں نے وہ آئے تھے خبراں پڑھتا ہے انہوں کی پتہ. بالکل. اچھا بھائی چلو نہیں پتہ, کوشش کرتے ہیں کچھ پتہ کرنے کی. اللہ کا شکر ہے 2-4 لوگ پہچان لیتے ہیں, چاہے برے سینس میں پہچانے یا اچھے سینس میں پہچان لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ڈونٹ ایور فیئر فرام ایکسپریسنگ یور سیلف. کھل کے کریں, ڈزنٹ میٹر. اف یو آر پنچنگ دوز پیپل یو ڈوئنگ اے گڈ جاب, اینڈ اف دے آر ایزی ود یو دے آر ناٹ افریڈ آف یو, تو اس کا مطلب یو ناٹ ڈوئنگ یور جاب پراپرلی. آپ کا جو کام ہے اس سے اسی لیے ریلیٹ میں اتنا کرتا ہوں کہ ایک تو اس میں وہ یہ کرنٹ جو وٹ ہے اور کنفرنٹیشنل ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ نظر آتا ہے, اور دوسرا یہی چیز کہ اگر آپ کو کرٹیسزم سے آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آج کل کی دور میں جب ہر ایک کے پاس فون ہے, جس طرح آپ نے کہا, کچھ بھی لکھو کانسیکوینسز آپ فیس نہیں کر سکتے اس کے, بیکاز یو ہیو اے فیک آئی ڈی, یو کین رائٹ اینی تھنگ. کون آپ کے گھر آ کے آپ کو پوچھے گا یار یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے, کوئی نہیں پوچھے گا. تو اسی لیے اب ہر ایک کے پاس کچھ بھی کرنے کا لائسنس ہے. اچھا, آپ نے ایک جملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں زیادہ تر جو ہے وہ رائٹ ونگ جو ہے وہ لوگ زیادہ موجود ہیں اور بھیڑ چال کے اندر ہی لگے ہیں. لیکن اس کے ایک جو اس کے اگینسٹ جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید یہی ریالٹی ہے آپ کی سوسائٹی کی. جی لوگ پسند ہی شاید یہ چیز کرتے ہیں, اور جب لوگ پسند یہ چیز کرتے ہیں تو انڈسٹری بھی وہی پروڈیوس کر رہی ہے جو لوگ پسند کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے, کیونکہ اگر تو یہی ماڈل ہے کہ آپ نے جو اٹینشن کیسے گیدر کرنی ہے, وہ میں ہمیشہ ایک کتاب کوٹ کرتا ہوں نیل پوسٹ مین کی, امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ. تو اس میں کہتا ہے کہ دا بیسک فنکشن آف میڈیا از ٹو گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. اب آڈینس کیسے گیدر ہوگی, اس میں پولیمکس ہوں گی, جذباتی باتیں ہوں گی, اور چیزیں ہوں گی. ظاہری بات ہے اسکالرلی بات کرو گے تو نیند آ جائے گی. تو یہ سسٹم اور یہ جو فریم ورک ہے میڈیا کا, اس کے اندر رہ کے آبجیکٹیو بات کرنا سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا. لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. وہ مارشل مکلوون کا جو ایک لائن کا کوٹ ہے کہ دا میڈیم از دا میسج. تو میڈیم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہی اس چیز کو کرتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی جذباتیات پریکٹس ہوں, کیونکہ کتاب جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ مینر آف انفارمیشن ہے جس کے درمیان میں اشتہار بھی نہیں چلنا. 2 پیج کے بعد ایریل کا ایڈ نہیں بنا ہوگا اس کے آگے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جب پروگرام میں جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے 5 منٹ کی, تو بریک لینا پڑے گا. سو دیٹ چین آف تھاٹ ہیز ٹو بی بروکن. اسی لیے کنسسٹنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی. بلیٹن کا پیکیج آپ دیکھ لیجیے کہ پہلی خبر سیاست کی, درمیان میں اکانومی, اینڈ پہ پیرس فیشن ویک. تو آپ کو سب بیچ دیا 1 گھنٹے کے اندر. آپ کی کنسسٹنٹ تھاٹ ڈیولپ ہوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, بیکاز دا سسٹم از بائسڈ اگینسٹ آبجیکٹیوٹی. تو میں اس کی جو وہ ماڈیول ہے اس کو سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنی آبجیکٹیو باتیں نہیں ہو سکتی کہ انسان ڈرائی ہو جائے یا سو ہی جائے دیکھتا. بٹ تھوڑا سا مکس اینڈ میچ ہونا چاہیے. اور ایسا کام جیسے آپ بھی کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس آڈینس نہیں ہے, بیکاز یو آر ویری کریٹیکل آف دا سسٹم بٹ اسٹل یو آر سروائیونگ. تو میں نے یہی دیکھا کہ اس کا اسکوپ ہے کہ لوگ ڈرتے بہت ہیں کہ یار یہ بات کی آڈینس بھاگ جائے گی. کیسے بھاگے گی یار, آپ ریشنلائز کریں اپنی بات کو تو کچھ بھی یہ نیریٹو پیش کریں گے, اگر اس کی ریشنل بنیاد کھڑی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا اس کے پیچھے. میں یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں, اینکرز کے اوپر, جرنلسٹ کے اوپر, یہ بائی ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یا تو ان کو ڈرا دیا جائے کہ ڈو ناٹ گو اگینسٹ اس, ورنہ تمہارا ہم یہ حال کریں گے. جی. اس میں بہت سے لوگوں نے ایکچولی بیک سیٹ لے بھی لی. انہوں نے کہا یار ہم برداشت نہیں کر سکتے بھائی, بس بہت ہو گیا. تو اسی کو کاؤنٹر کرنا جو ہے نا میری نظر میں اس کو ضروری ہے. بالکل. وہ ابھی پچھلے دنوں وہ جو تھے اپنے کیا نام ہے ان کا, قاسم علی شاہ صاحب نے 1-2 باتیں کی, اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر وہ جب حملے ہوئے
تو وہ سوری کرنے کے اوپر آ گیا, ایکسپلینیشن دینا شروع ہو گیا. تو میں نے بھی اس میں ایکچولی ایک ویلاگ میں نے کیا تھا, میں نے کہا کہ کس گل دے ڈردے پہ ہو, کی ہو گیا تھا, کہتا ہے اسپیک یور ہارٹ آؤٹ, اس میں سے کون سی بات ہے, کیوں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے, یہ تو چپ نہیں ہوں گے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو, اینڈ دس گوز فار آل دا پارٹیز, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, ایون نون لیگ, پیپلز پارٹی, آل آف دیم, ایون دا اسٹیبلشمنٹ, کہ جی آپ بس ہماری ہاں میں ہاں ملائیں, تھوڑا سا آپ نے 19-20 ہوئے نا تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو یو, ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. اچھا یہ بتائیے, آئی ڈونٹ نو ویدر یو وڈ لائک ٹو آنسر دس کوسچن اور ناٹ, یور ٹاپ 3 فیوریٹ اینکرز آف دس انڈسٹری, جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے یار دس از دا وے آئی وانٹ ٹو بی وین آئی گرو اپ, بیکاز وین آئی واز یور ایج تو ہم بھی آئیڈلائز کرتے تھے 2-3 اینکرز کو, اس میں سے ایک نے مجھے بہت شیٹر کیا تھا, تو لیکن آپ کس کو آئیڈلائز کرتے ہیں کہ یار اس طرح کا میں نے اینکر بننا ہے ایک دن؟ نہیں, اتنا تو کسی کو نہیں کیا کبھی ویسے کہ میں کہوں کہ یار اس کے فٹ اسٹیپس فالو کرنے ہیں, بیکاز آئی نیور ایڈمائرڈ سمبڈی ٹو دا پوائنٹ کہ یار میں نے ساری زندگی اس کا ایڈمائرر ہی رہنا ہے. مثال کے طور پہ مجھے شاہ زیب کا 1-on-1 انٹرویو مجھے بہت پسند ہے, آئی لائک اٹ, پاکستان کے اندر بدامی کا مجھے بہت پسند ہے, کاشف عباسی صاحب کا ٹاک شو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کار آئی ریئلی کیجول جو ایک اچھا اسٹائل ہے. اس طرح اس میں شاہ زیب از ون آف دوز پیپل جو تھوڑا سا آبجیکٹیو ہے, اور اس کی تھوڑا سا نیریٹو بھی اس سے میں کنیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سب وومن رائٹس کی بات ہو تو کر لیتا ہے شو میں, اس کے علاوہ سوشل جو ہے موومنٹس پہ ڈسکشن ہو وہ بھی کر لیتا ہے, تھوڑا انلائٹنڈ نیریٹو بھی پیش کر دیتا ہے, ناٹ کہ وہ جس طرح بیٹھ کے کنڈکٹ کرتا ہے اس کا میں فین, تھوڑا سا نیریٹو بہتر ہے. اس کے علاوہ ندیم ملک صاحب از اے بٹ somebody who is a bit objective, جس میں اتنی سنسیشنلزم شو میں نظر نہیں آئے گا, جملے بازی نہیں ہوگی, اور ناٹ ٹو فلیٹر یو ان فرنٹ آف یو بٹ یور شو از آلسو, میرے تو کاٹا لا دو, نہیں وہ اس لیے میں فالو کرتا رہا ہوں. ہاں, اس کی وجہ یہی ہے, وہ خان صاحب کا جو آپ کا انٹرویو تھا وہ جس طرح وہ جو ISI والی بات اس میں ہوئی تھی, اور 1-2 باتیں اور ہوئی تھی, اس میں آپ نے چیلنج بھی کیا ان کو, تو اٹ واز گڈ کہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک کرٹک بھی ہیں, اس کے باوجود آپ جا کر, بٹ بریو آف ہم, میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ان کو دیٹ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گیو می این انٹرویو. I was amazed. I was also amazed. میں نے جو پہلی کال آئی نا شہباز گل کی, مجھے کال آئی تو میں کہ پائن کسی ہونر نے کال کر دی تھی. ایک اور بھی وہ خلیل الرحمان قمر کی جو گریلنگ تھی, دیٹ از ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ, بیکاز ہی somebody I'd like to put him in his place. اچھا, کیونکہ وہ جتنی وہ اسپیس لے گئے اتنی لینی نہیں چاہیے تھی, تو دیز آر ون آف دا شوز جو کہ مجھے یاد ہیں which were good. Would you like to name the 3 worst anchors? Worst anchors? ہاں, that you don't like, مطلب نہیں پسند آتے. چودھری غلام حسین, اچھا, number 1. Yeah, because seniority is not the benchmark to judge somebody's intelligence. You can be 70 and still be dumb. پاکستان میں لیکن ڈفرینٹ ہے, تینوں کی پتا, تو تے کاکا ہے, بالکل ایڈا سینئر بندہ ہے. وہی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس سے نالج گین ہوتا ہے, نہیں ریشنالٹی سے ہوتا ہے, منطق سے وہ ہوتا ہے. اگر آپ نے زیادہ پڑھ لی ہے جلدی عمر میں تو آپ ایک جو ضعیف انسان ہے اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو پہلے وہ چودھری غلام سے, ہاں, کیونکہ وہ جا کے دوسرے کے الفاظ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دو. اس کے علاوہ انٹرویو کی اگر بات کریں تو کامران خان صاحب, یار وہ تو میرے آئیڈیل ہیں یار. میں نے تو اپنے ویلاگ میں کھل کے کہتا ہوں میں نے بڑے ہو کے کامران خان میں, سیریسلی پتہ نہیں میں نے اور کتنے بڑے نہیں ہوں گے. تو اس میں ان کا بھی, اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ میرے بائسز ہیں جو کہ ان کے نیریٹیوز ہیں, نو, دا وے دے کنڈکٹ این انٹرویو. اب اس میں جا کے کیونکہ خان صاحب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور اکانومی بھی اب اپنے پہیے پہ واپس آ چکی ہے اور پاکستان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. اچھا, میں نے ایک دفعہ نا بالکل اسی طرح کاپی کرنے کی کوشش کی تھی, سیریسلی ایک دفعہ نا میں نے کاپی کرنے کی کوشش کی یار, میں 32 سیکنڈ سے آگے نہیں جا سکا تھا. آئی ٹائمڈ اٹ, آئی وانٹڈ ٹو اسٹریچ مائی کویسچن سو لانگ. میں نے کہا میں کوشش تو کروں, میں کتنا کو اسٹریچ کر سکتا ہوں, میں 32 سیکنڈ سے آگے نہیں جا سکتا. بٹ ان کا ریکارڈ جو ہے 1 منٹ 25 سیکنڈ کا ہے. بڑا لمبا سوال کرتے ہیں, بڑا لمبا, ہوئے بڑی ہمت ہے ویسے, بڑی ہمت. بندہ البتہ شیشے میں اتار لیتے ہیں وہ, آگے جو بندہ ہوتا ہے نا کہتا ہوئے میرے اندر اینی خوبی ہے تو مینوں میری ماں نے نہیں مینوں دسیا سی جڑا کامران خان نے مینوں دسیا وہ. اور اس کے علاوہ کیا کوئی خاص نام نہیں آ رہا, شاید صابر شاکر صاحب ہوں گے یا عمران ریاض خان صاحب ہوں گے. اچھا, کیونکہ یہ دیز آر اوپینین فارمرز, یہ وہ جا کر کوئی کویسچن کی ایک بیسک انگیجمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹروتھ باہر آئے. آپ نے جا کے اگلے کو چیلنج کرنا ہے کریٹیکلی, اور وہ اپنا نیریٹو آپ کے سامنے کھول کے پیش کر دے. بٹ بوتھ دیز نیمز جو بھی آپ نے لیے, عمران ریاض خان اینڈ صابر شاکر, یہاں پہ رائٹ ناؤ وین وی آر ایکچولی ریکارڈنگ دس, انہی دونوں لوگوں کے حوالے سے ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نام اس وقت یہ ہیں, ماشاء اللہ, اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ عمران ریاض خان صاحب بھی اور صابر شاکر صاحب کو تو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ گیا,
What do you have to say about that? نہیں وہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ایک سسٹمز کو ملک کیا ہے, اس کا فائدہ لیا ہے, اور اس کے بعد میں اگر کسی آپ کی پرسنل بائس کے اوپر آپ کسی کے خلاف ہو گئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرنسپل سٹانس ہے. پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو, اس میں سویلین ایجنسی رہے, عوام کی رائے سے فیصلے ہوں. ان کا یہ ہے کہ پالیٹکس میں آ کے ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دے ہیو بیکم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان دا فیور آف somebody whose name is عمران خان, ناٹ ان دا فیور آف دی ایجنسی آف پیپل. عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, نہ تاریخی طور پہ تھے. اب بھی اگر ان کو رائٹ مین مل جائے پنڈی کے اندر, they will be happy the next day. اسی طرح خان صاحب کا نیریٹو ہے, the moment anyone starts supporting Khan Sahab, everything's fine. Exactly, because it's about personalities, not a principal stance. جن لوگوں نے یہاں پر ماریں کھائی ہیں, کوڑے کھائے ہیں ضیاء کے دور میں, جانے دی ہیں, وہ ایک پرنسپل کے پیچھے تھے, ایک آئیڈیالوجی تھی. یہ لوگ آئیڈیالوجی کے لیے کام نہیں کر رہے, یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, اور اس میں ایلیٹ اور جو لوور کلاسز ہیں وہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں, یونیفیکیشن بھی آ جاتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا پازیٹیو فینومینا ایمرج کر رہا ہے, لیکن ہٹلر کے جرمنی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, فاشزم میں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اٹلی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ عوام یونائٹ ہو گئی تھی, لیکن نیریٹیوز جو تھے وہ ٹوٹیلیٹیرین تھے, وہ سپریسو تھے ڈیموکریسی کو لے کے. تو یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ سپریمیسی نہیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی بکواس ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس لیے چلتی ہے کہ وہاں اخلاقیات کا معیار اچھا ہے, ہم بد اخلاق ہیں, اسی لیے یہاں نہیں چل سکتی, صدارتی نظام لے آؤ. وہ کہتے ہیں جی بریانی کے اوپر جو ووٹ دینے والی قوم ہے یہ. بالکل, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دوسری پارٹی کو ووٹ کر رہا ہے وہ جاہل ہے. میں یہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کے پی میں خان صاحب کو ووٹ ملے تو ضمیر پہ فیصلہ ہوتا ہے. ایون پنجاب کے اندر نون لیگ کو بھی مل جائے تو بہتر فیصلہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں مل گیا تو سندھی جاہل ہے, کیونکہ اس کا تو دماغ ہے ہی نہیں نا, وہ تو سارا فیوڈل نیٹ ورک ہے, وہ سب ہے. میں کسی پارٹی کی بات کو سیکنڈ کیے بغیر, یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ سارا ایلیٹزم پہ اور اربنائزیشن پہ بیس کرتا ہے. تو اسی لیے یہ جو چیز ہے ساری کی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ کسی پرنسپل سٹانس کے نہیں, پرسنالٹی سے لڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. لیکن یو تھنک کہ ڈیجیٹل میڈیا, خان صاحب بہت سپورٹ کرتے ہیں ایکچولی اس چیز کو کہ ڈیجیٹل, اور آپ خود بھی ماشاء اللہ خود بہت ایکٹیو ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. یو تھنک کہ جو منوپلی تھی مین اسٹریم میڈیا کی ان بوتھ دا سینسز, ان سپورٹ آف خان صاحب یا اگینسٹ اٹ, یہ منوپلی اب بہت حد تک بریک ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن پہلے ایک ہی گیٹ وے سے آ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ 15-20 چینل ہیں, اور اگر اس کو کنٹرول کر لیا تو نیریٹو کنٹرول ہو گیا. اب وہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے, اور میڈیا بھی ڈپینڈنٹ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اب ٹویٹ جو ہے وہ خبر ہے, اور اسی لیے سیاستدان ہمارے پیچھے نہیں بھاگتا, الٹا ہو گیا ہے, ہمیں بھاگنا پڑتا ہے کہ سر شو میں آ جائیں, کیونکہ پہلے اس کے پاس کوئی ایونیو ہی نہیں تھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا. ناؤ ہی جسٹ ٹویٹس اٹ, وہ ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. بلاول بھٹو ابھی ویلاگ کرتے رہے ہیں, باہر جا کے ویڈیو بنائی, سیلفی کیم سے اپلوڈ کر دی, ہم وہاں سے خبر اٹھا رہے ہیں. تو ڈپینڈنس مین اسٹریم پہ کم ہو گئی, اس کی وجہ سے تھوڑی منوپلی بریک ہو گئی, کیونکہ پہلے جو پاور تھی وہ اسی لیے سینٹرلائز تھی مین اسٹریم میں کہ سیاستدان اور سارا پولیٹیکل سسٹم اور اوپینین فارمیشن ہمارے اوپر رلائی کر رہی تھی. اب اس کا الٹ ہو گیا. آئی ول اسٹارٹ ڈسکسنگ پالیٹکس ود یو, لیکن میں جسٹ لاسٹ کوشچن آن میڈیا, ویئر ڈو یو سی دا میڈیا ان دا نیکسٹ 5 years? مین اسٹریم, یا مین اسٹریم, ویل آئی تھنک اٹ از گیٹنگ اے بٹ آبسلیٹ, تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, لیکن ایسا کہنا کہ بالکل ہی سروائیو نہیں کرے گا یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی ایک ریڈیکل اوپینین ہے. تو کرتا رہے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آبجیکٹیو جرنلزم از ناٹ گوئنگ ٹو پریویل. اچھا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو بائنری بنا دی جاتی ہے نا, ود اس اور اگینسٹ اس, تو اس میں آپ ان دونوں کشتیوں میں سے کسی ایک میں اگر نہیں بیٹھے تو ارریلیونٹ ہو جاؤ گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سچ لکھ رہے ہیں, اچھا لکھ رہے ہیں, آبجیکٹیو لکھ رہے ہیں, ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ آن ایدر آف دا بوٹس, دونوں کشتیوں میں سوار نہیں ہیں. اب جس طرح امریکہ میں چلے جائیں, ریپبلکن کوئی ہے تو اس نے فاکس دیکھنا ہے, ڈیموکریٹ ہے تو CNN دیکھنا ہے. اگر آپ ان دونوں کا درمیان والا کام کریں گے پٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میڈیا از گوئنگ ٹو فردر پولرائز پالیٹکس, اینڈ اٹ ول گیٹ اے بٹ ارریلیونٹ, کیونکہ سوشل میڈیا کی پریولنس بہت بڑھ رہی ہے. اچھا, اب ذرا پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر اف وی اسٹارٹ لکنگ سنس 1947, مطلب لوگ کہتے جی 75 سال دیکھو جی پاکستان کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان. ہو از ایٹ فالٹ؟ the people of Pakistan, the politicians of Pakistan, the generals of Pakistan, the judiciary of Pakistan, or not Pakistan, someone else. ایوی ہے نا, سب کچھ کر رہے ہیں, امریکہ کر رہے ہیں, امریکی سازش, یہودی سازش ہو رہی ہے. who's responsible? ویل آئی تھنک 2 قسم کے کرٹیسزم ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ایلیٹزم کا, کہ یہ جی پہلا مارشل لا بھی بیوروکریٹس نے لگایا تھا پاکستان میں, بیسیکلی وہ 4 رنرز تھے اس کے. اس کے بعد میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی, بیچ میں فیوڈلز بھی آ گئے. حمزہ الوی صاحب کا تھیسس ہے اس کے اوپر, آپ پڑھیں کہ کس طرح فیوڈلس اور بیوروکریٹس اور ملٹری مل کے اوپریس کرتی ہے. ٹھیک.
تو وہ ایک وہ ہے. اور دوسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ جی جو سوشلسٹ ہے تھوڑا سا کہ عوام تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. عام آدمی کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے, اس کو چیلنج ہی نہیں کرنا. میڈیا والے بھی گھبراتے ہیں اس سے کہ سوشل کرٹیسزم نہیں کرنا, آڈینس بھاگ جائے گی. میں ایسے نہیں کرتا. سو آئی بیش بوتھ آف دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنل رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. یہاں پر ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ کولونیلزم جو ہے, یعنی کہ جو ہمیں گوروں نے آ کے کالونائز کر دیا, 200 سال حکومت کی, $43 ٹریلین یہاں سے نکال کے لے گئے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جا کر ان کے ملکوں میں کالونائزیشن کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, امریکہ نے 1776 میں ریولوشن لا کے جان چھڑا لی گورے سے. آپ 47 بھی اس لیے گئے کہ وہ بھی آپ نے لڑائی نہیں کی ان سے, ایک کمٹمنٹ ہوئی صرف اس لیے کہ ہٹلر وہاں پہ جن پیدا ہو گیا یورپ میں جس نے ان کو ویک کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ہم جا رہے ہیں, ہم سے مزید نہیں چل رہا. سو یو نیور فاٹ این اگریسو وار اگینسٹ دیم. ٹھیک ہے, اور اس میں کالونائزیشن پہ بھی صرف ماتم ہے کہ یار ہمیں لوٹ لیا, ہمیں کھا لیا. یو لاس دا وار. 5000 ایسٹ انڈیا کمپنی کا بندہ آتا ہے 20 کروڑ پہ 250 سال رول کرتا ہے. Isn't this a point of shame for us? It is. تو جب تک رسپانسبلٹی نہیں لینے کی بات کریں گے, جو بھی یہ کہتا ہے نا کسی اور نے کیا ہے, سب سے بڑا ظالم ہے. کیونکہ وہ عوام کی جو ہے اٹینشن کو کہیں اور کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک تو عوام کا یہ کہ دے آر ڈیپلی ڈیلوژنل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جذباتی نعرہ لگایا اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گے اس کے لیے. نہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیسکلی سیاستدان اپنی مقاصد کی خاطر ان کو یہ چیز فیڈ کرتے ہیں. اس پہ آنے لگا تھا جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں آج کل, مطلب ہے جی ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام نہیں ہیں, یہ حقیقی آزادی. تو اس پہ آنے لگا تھا. وہ بھی یہ کہ پھر ان کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے. اور سب سے بڑا آنس جو فال کرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپلی جو پورا سسٹم ہے اس کو ایٹ پار ایک ایسی سطح کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اتنا بڑا جائنٹ نہ بنے جو چیلنج کرنا شروع ہو جائے. سو ایوری بڈی ریمینز ان اٹس اون پلیس. تو اس میں کوئی بھی 2/3 والا آئے گا چیلنج ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ ایک ایسا میکینزم بنانا ہے جو چلتا رہے. تو اگر مارشل لاز کی تاریخ کی بات کریں تو راٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. MNS کو فنڈ دینا کس نے شروع کیا؟ ضیاء نے شروع کیا. ٹھیک ہے, MMA کو امپاور کس نے کیا؟ مشرف نے کیا, جس کو انلائٹنڈ ماڈریشن کا جس پہ ہم الزام لگاتے ہیں, سیکولر آدمی تھا ماشاء اللہ, اس نے یہ کیا کر کے چلا گیا. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی خان صاحب اب آگے ہیں. اتنی بڑی چیلنج تو کسی نے آج تک نہیں دیا جو خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے اگر جنگ ہار بھی جائے تو اس سے بری اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی. بیکاز خان ان ہمسیلف از این اسٹیبلشمنٹ. وہ اس طرح سے کہ وہ ایک تو صدارتی نظام کانسٹیٹیوشن کو ویسے ہی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. 5000 لوگوں کو پھانسی دے دو, نظام ٹھیک ہو جائے. ڈکٹیٹوریل پاورس. تو یہ جو فاسسٹ موومنٹس ہوتی ہیں, اب اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کریں گے, یہ کوئی گالی نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ایکچولی پاکستان کو ٹھیک کرنے کا حل یہی ہے. ہاں نہیں, وہ حل یہ ہے کہ وہ گریٹ مین میتھ ہوتی ہے. یہ اگر کسی نے 20ویں صدی کی تاریخ پڑھی ہے کبھی بیوقوف نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جتنے گریٹ مین آئے تھے نا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اب آگے ہوں, سارے مسائل کا حل میرے پاس ہے, میں نے پٹاری کھولنی ہے, اندر سے سانپ نکالنا ہے, سب کو بھگا دوں گا ڈرا. ٹھیک ہے. تو یہ جو گریٹ مین میتھ ہوتی ہے ماڈرن ڈیموکریسی میں چلتی ہی نہیں ہے. وہ ایک سوسائٹل اپہیول ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ایک بندے کے ارد گرد گھومتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں پر ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا آ گئے ہیں تو نہیں فکس ہو سکتا. آپ کیا کلیم کریں گے پچھلے 3 سال میں کیا کیا؟ آپ کے اپنے شوکت ترین صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے 76% قرضہ پاکستان کی تاریخ کا 3 سالوں میں لیا. گیس ہم نے لیٹ لی, کیبنٹ ہم سے نہیں بن سکی, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کر دیں کیونکہ پتا تھا گورنمنٹ جا رہی ہے, جاتے ہوئے سبسڈی دے کے چلے گئے. اس کے علاوہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز میں ہسٹورک کٹ لگایا, ایجوکیشن فنڈ میں کٹ لگایا, سنگل نیشنل کریکلم کا آپ نے آ کے گن ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو آپ کا کلچرل جو پروجیکٹ ہے دیٹ واز دا ورسٹ آف آل. مجھے سوشل میڈیا پہ آ کے بولنے پہ کمپیل ہی اس نے کیا کہ یار یہ جو گن مارنے لگے ہیں نا, کیونکہ ضیاء اگر آج تک زندہ ہے نا, اصل میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, میں کہتا ہوں ضیاء زندہ ہے. وہ اپنے سوشل پروجیکٹ کی وجہ سے جو معاشرے میں اس نے سوشل فیبرک کو ڈسٹرائے کیا. اکانومی شاید ٹھیک ہو جاتی ہے, معاشرتی بگاڑ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایکچولی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میری نظر میں دس جنریشن, دا کرنٹ جنریشن, the boys between 18 and the 30s, actually your age group, میرا خیال میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. They've lost it. They've lost it. We cannot recover them now. بہت مشکل ہے کہ اب یہ ریکور کر سکیں. میری نظر میں they've already been lost. تو وہ ان کا نہیں ٹھیک کیا جا سکتا بیکاز لیک آف نالج, ہسٹری صحیح طرح پڑھی نہیں ہوئی, نعرے بازی فیڈ کی ہوئی اندر, اور نعرے بازی بھی وہ والی ہے کہ جیڑی تیری گل نہیں منتا ہوتی ماں بہن گال کٹ گالی نکالو. اور اس میں دیکھیں نا, یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ اگر اس پہ کرٹیسزم کریں گے تو آپ کسی اور کے ساتھ ہیں, یہی تو ان کی وکٹری ہے. انہوں نے ایک بائنری ایسی بنائی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو دوسرے کیمپ میں ہیں. بھائی ہم دونوں کیمپ میں نہیں ہیں. آئی ہیو ریفیوز ٹو اسٹینڈ ان اینی آف دا کیمپس. لیکن جو ایک طرف سے جو تھریٹ آ رہا ہے اس پہ اپنی اوپینین دینا, پولیٹیکل انالیسس میں اس کو بائسڈ کہہ دینا, تو باعث تو اوپینین, ہر اوپینین بائسڈ ہوتی ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک ٹپکل ایک سوال کیا جاتا ہے, آئی وانٹ یو ٹو آنسر دیٹ, کہ جی لوگ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ساڈے کو چوائس کی ہے,
میں سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی تھی چک کے ویکھو کہ اسی زرداری نو ووٹ دیے, اسی نواز شریف نو ووٹ دیے, تو ساڈے کول چوائس ہی صرف عمران خان بچ دی. نہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مینیو لا کے دکھایا جاتا ہے تو آپ یہ سوال کریں کہ مینیو لکھنے والا کون ہے, اس کے علاوہ اس مینیو میں کوئی آپشن کیوں نہیں آ رہی. اصل سوال تو یہ کرنا چاہیے نا کہ کیوں ہمارے سامنے 2-3 چوائسیز ہی بلڈ کر کے دی جاتی ہیں کہ اس میں سے ایک پک کر لو, اس کے علاوہ کچھ چوز نہیں کر سکتے. کہتے ہیں الیکشن کے نظام کے اندر تو جو مرضی کنٹیسٹ کرے آپ بے شک کر لیں. بالکل کر لیں, لیکن اس کے بعد جب تک یہ جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں اپنا ویٹ نہیں ڈالتی کسی چیز کے پیچھے. خان صاحب کی جو اسٹرگل ہے 22 سال کی, 23ویں سال سمجھ آئی تو پھر اصل طریقے سے آئے نا. پہلے تو لگے رہے سوشل رائٹس کی بات کرنے کے لیے, مائنورٹیز کی بات کرنے کے لیے, پھر جب آ کر انہوں نے یہ کہا کہ پشتون بیلٹ کے اندر ٹیررزم جو بھی چل رہا ہے سارا, میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے اس کے, جو پچھلی رجیم تھی ساری. ابھی بھی یہ آ کر کہہ رہے ہیں 5000 لوگوں کو سیٹل کروانا تھا میں نے یہاں پہ TTP کے لوگوں کو. ٹھیک ہے, پھر ایک آپ کا وزیر اعظم ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ جس خاتون کے کپڑے صحیح نہیں ہیں وہ تو پھر مرد تو کرے گا, یہ وہ رپورٹ تو نہیں ہے. سو somebody who's a victim blamer of women for sexual violence is a prime minister. That was horrible for me to digest in the first place. ایک کلیرک کو لا کے آپ نے ٹیلی تھون میں بٹھا دیا PTV پہ, وہ آ کر کہہ رہا ہے کورونا وائرس خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے پھیل گیا. سو مائی بلڈ واز بوائلنگ کہ یار واٹ از دس مین ڈوئنگ, ہی از لیگلائزنگ وائلنس اگینسٹ وومن. تو یہ جو الز ہیں یہ کسی اور طرف سے میں نے نہیں دیکھے آتے ہوئے, اور باقی سب اتنے ڈم ہیں کہ وہ تو اس جگہ پر آ ہی نہیں سکے نا. سو what would be your preference then? I mean not Imran Khan, then who? ویل اگر ووٹنگ پیٹرن کی ہمارا ٹپکل ایک بیسٹ سوال ہے کنو ووٹ دیے سی, کس سے ووٹ دیں. بالکل ہاں, وہ کہتے ہیں نا لیسر آف دی ایول از اسٹل ایول. اچھا میں ویسے ایک بات ایڈ کروں, مجھ سے نارملی جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا, اکثر کرتے ہیں شادیوں بیاہوں میں ملاقاتوں میں, تو کنو ووٹ دیے. میں نے کہا وائی یو آسکنگ می دس کوسچن, میں ایک جرنلسٹ ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے آپ کو بتانا. میں نے کہا آپ لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی ہوئی ہے جرنلسٹ سے فیڈ لینے کی, اینکروں سے فیڈ لینے کی, کہ وہ بیٹھ کے اتنا کھلا بے شرمی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اسی طرح دس نے کنو ووٹ دیے. Then you asking me this question, why should I tell you کس کو ووٹ دینا ہے؟ جو ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کریٹیکلی ان میں یہ فالٹس ہیں. Now you choose جس کو مرضی جا کے ووٹ دیں. جرنلزم کبھی بھی کسی کی انڈورسمنٹ کے لیے نہیں تھا. ایگزیکٹلی, کبھی تھا ہی نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لائٹ جل رہی ہے نا, جب تک یہ جل رہی ہے خبر نہیں, جب بند ہوگی تب میں بولوں گا یہ خراب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں, تو بھائی کام ہی یہ ہے. واچ ڈاگ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ نہیں, we are the bearers of the bad news. We are going to bring you the bad news. آپ کے خیال میں نون لیگ جا کے بتائے گی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب شاہد خان کا نواسی جو تھا نا, وہ مریم نواز سے بہت تنگ آیا ہوا تھا, اس لیے اس نے استعفیٰ دے دیا. بھائی ہم آپ کو بتائیں گے نا کیوں استعفیٰ دیا. بالکل, تو یہ جو نیگیٹو تھنکنگ کو ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں نا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو یار, اسی سے ہی ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جتنا کریٹیک ہوگا اتنی سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. ادروائز اگر وہی coming back to the question, who do you think is better amongst all? I think all of them are irrelevant because یہ اسی طرح کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ وہ سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی, effectiveness, politics is an art of effectiveness. Who has got a better chemistry going on with the Pindi these days? وہ اس کے اوپر آپ کرنا بھی چاہیں رلائے تو کر لیں, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اب پچھلی رجیم میں دیکھ لیجیے 45 آرڈیننس پاس ہوئے, ریکارڈ ہے کہ صدارتی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو صدارتی ہاؤس تھا وہاں پر سارے فیصلے ہو رہے تھے. پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ ہوا؟ آرڈیننسز کی فوٹو کاپی مشین ریکارڈ بنایا عارف الوی صاحب نے اپنے بیٹے کی, جو ان کی وہ فرم تھی ایک امریکن فرم کے ساتھ, گورنر ہاؤس کراچی میں بیٹھ کے ڈیل سائن کر دی بینگ اے پریزیڈنٹ, کہ وہ ڈینٹل کوئی اس پہ ڈیل سائن ہو رہی 10 ملین کی, پتہ نہیں کتنے کی, مجھے تو یاد بھی نہیں. تو وہ سپر سیڈ کرتے رہے ہیں لیجسلیٹو پروسیس کو. پارلیمنٹ میں آپ کی اٹینڈنس کتنی 3%, اینڈ یو کلیم ٹو بی دا مین آف پیپل. تو وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں کسی ایلیفنٹ ان دا روم کی صورت میں, کیونکہ وہ ہر چیز کو ڈومینیٹ کر, آپ جس کو مرضی کر دیں ووٹ. اچھا, میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں. آبویسلی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیک نیمز, لیکن میں ایک جنرل مائنڈ سیٹ, یہ جو ایلیٹس کی بات ہوتی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دیز پیپل, دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان دس سسٹم. میری جب ان سے بات ہوتی ہے نا تو اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ایک اور بھی آتا ہے. وہ بلکہ بڑے ہی ریسنٹلی اس ملاقات کا ویسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے آف ایئر, تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو پتہ ہے انہوں نے کس لیڈر کو لے کر آنا ہے؟ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے بھائی, یہاں پہ لوگوں کی انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ کس قسم کا لیڈر لے کر آنا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی دس لیڈر از گڈ فار یو اینڈ دس لیڈر از بیڈ فار یو. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ ایجوکیشن لیول اتنا کم ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی 2 نعرے مارے تو اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں.
وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ کس لیڈر کو لے کے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اس کی وجہ یہ کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, اور یہ تو مطلب جو گریک فلاسفرز کو پڑھ لیں آج سے 2,500 سال پہلے, تبھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2 لوگ الیکشن لڑیں جس میں سے ایک ڈاکٹر ہو اور ایک سویٹ شاپ آنر ہو جس کی مٹھائی کی دکان ہو, تو مٹھائی کی دکان والا جیت جائے گا, کیونکہ وہ کیمپین اس بات پہ کرے گا میں تمہارے بچوں کو خوش کر رہا ہوں میٹھی چیزیں کھلا کے, یہ تو کڑوی دوائیاں دیتا تمہیں. تو یہ پالیٹکس آرٹ ہی پاپولسٹک آرٹ ہے تھوڑی سی. تو اب اگر آپ فرسٹ ورلڈ کی بات کر لیں, بریگزٹ والے سر پیٹ رہے ہیں اپنا کہ ہم یورپ کے ہاتھ سے بھی گئے, 52-48 پہ ڈیسیجن آیا, گوروں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم نے کیا چاول ماری ہے, ٹھیک ہے. اس طرح امریکہ کی بات کر لیں, ٹرمپ آ رہا ہے وہاں پہ, لوپین جو ہے آلموسٹ فرانس کے اندر جیت گئی تھی, بہت کلوز مارجن سے آ رہی ہے, وہ بھی فاشسٹ تھی, ٹھیک ہے. یہ دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ ہے, اس کا تعلیم سے اور خواندگی سے تعلق نہیں ہے. اس میں جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ جس نے اختیار حاصل کر لیا گیم اس کی ہے. تو وہ تو اس وقت خان صاحب کی بالکل, جس نے نیریٹو بنا دیا, بیانیہ کھڑا کر دیا, بیکاز اٹس اے پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی, ماورائے سچ کا معاشرہ. سچ جو ہے میٹر نہیں کرتا. اس میں آپ کسی بھی ایسے پارٹی کے چارج ورکر کو جا کے ایویڈنس دکھاؤ کہ یار یہ آپ کے لیڈر نے کیا ہے, they will refuse to accept that. And they are. Yes. They are refusing to بالکل. accept. کتنا یہاں پر صحافی بیچارے, اسی لیے جس طرح سے آپ نے مثال دی قاسم علی شاہ صاحب کی, بیچارے دورے ہو رہے ہوتے ہیں ایکسپلین کر کے کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے نہیں. نو, دیٹس ناٹ دا گیم. دے آر ناٹ آفٹر ٹروتھ. وہ دا کراؤڈس کتاب ہے گسٹاو لی بون کی, اس میں وہ ایک لائن بڑی ہسٹوریکل بولتا ہے کہ دا میسز نیور تھرسٹڈ فار ٹروتھ, اینی بڈی ہو کین سیل دیم illusions از ایزیلی دیئر ماسٹر. کہ جو آسانی سے ان کو ایک illusion بیچ جائے وہ ماسٹر ہے. سچ تو چاہیے ہی نہیں بھائی, کس کو چاہیے, کیونکہ ایک بائس انٹرنل ہوتا ہے. تو ٹی وی کے اوپر جب ایک بندہ آتا ہے تو اس کی پرسنالٹی فور گراؤنڈ پہ آ جاتی ہے, اور جو بول رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ ہے. سب نے دیکھنا ہے کس کے منہ سے نکل رہا ہے. 2 منٹ کے لیے امیجن کیجیے یہ ساری باتیں جو خان صاحب نے کی ہیں یہ الطاف حسین کر رہا ہے, کوئی سپورٹ کرے گا اس کو؟ نیور. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پروجیکٹ یور سیلف. میں جنرل اسمبلی میں گیا ہوں, اسرائیل کا وزیر اعظم آیا, میں کھڑا نہیں ہوا, تالیاں, یار کیا بات ہے, زبردست کام کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اس کو کہتے ہیں ایستھیٹائزیشن آف پالیٹکس. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو پہلے کہہ دوں کہ اگر یہ بات غلط ہوئی نا تو اس کو بے شک ایڈٹ کر دیجیے گا, کیونکہ تھوڑی سی ذرا ریسسٹ قسم کی گفتگو ہے. مجھے ایکچولی ایک صاحب ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ کا, بہت بڑا نام ہے, میں نام نہیں ابھی لے سکتا جی. انہوں نے مجھے کہا کہ جے عمران خان دی شکل جے سوریا ورگی ہوندی نا, پھر میں ویکھدا کنے کو لوگ انہوں پسند کرتے. اب میں آئی واز سرپرائز کہ مطلب اس قسم کا کامنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے دیا گیا, لیکن پھر بعد میں اس نے مجھے واقعی سوچنا پہ مجھے مجبور کیا, کیونکہ بہت سے لوگ خان صاحب کو اس بات پہ واقعی ووٹ دیتے ہیں کہ ہینڈسم ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, وہ بالکل دیتے ہیں, پروجیکشن ہے. اب یہ جو سچویشن آج ہم کھڑے میں ہیں, یو مسٹ بی ٹاکنگ ٹو پیپل, آپ جنرلی جاتے ہوں گے, خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان رائٹ ناؤ. You agree with this? I think it's a myth as well. یہ تھوڑی سی ہائٹن اس لیے کی ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو سرکل چل رہا ہے وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ایک فوکس گروپ آتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان کے نام کا, اس کا مطلب پاپولر ہوگا, لیکن وہاں ریپرزینٹیشن کتنی ہے, 7 سے 8 لاکھ ہوگی, 20 لاکھ 30 لاکھ. ملک میں کتنے لوگ ہیں, 24-25 کروڑ ہو گئے ہوں گے اب تک. تو اس سے کوئی بھی پاکستان میں ڈیٹا اس طرح کا اوریجنیٹ نہیں ہو رہا کہ ہم کہہ دیں کہ جی, اکثر سرویز بھی پٹ جاتے ہیں, غلط ثابت ہو جاتے ہیں. امریکہ میں بھی ہوئے, یہاں بھی ہو جاتے ہیں. We saw that in Karachi actually. بالکل دیکھا, اور وہاں پہ وہ سارے ہی دھاندلی کے خاطر, ہاں, کیونکہ اگر کوئی ووٹر نکلے گا نہیں, دھاندلی بھی نہیں ہو سکتی, کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی, لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بائی الیکشن کے بیس پہ کر رہے ہیں اس میں خان صاحب اکیلے کھڑے ہو گئے تھے. اب ہر جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ تو سب سیٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ پارٹی کو رول کر رہے ہیں, آپ بادشاہت کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے کہ 350 سیٹوں پہ آپ نے الیکشن لڑ لینا قومی اسمبلی کا, نہیں ہو سکتا ایسے. تو بتانا مشکل ہے, بڑا ایسی ہنگ پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ڈیوائڈڈ سا, if elections are held this بالکل اگر تو ہو جائیں, بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے, 2 سال اس کو ڈریگ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا. بٹ از اٹ ورتھ اٹ کہ خان صاحب کا رستہ روکنے کی خاطر, آئی مین obviously we must accept this کہ یہ ہو, اگر یہ اس قسم کا کوئی فارمولا ہوتا ہے الیکشنس کو ڈیلے کرنے کا, یہ سب کچھ یہ ہوگا بیسکلی خان صاحب کو روکنے کی خاطر ہی. would that be a fair step? ناٹ فیئر ایٹ آل, کیونکہ اگر تو مینڈیٹ آپ کی جو پارلیمنٹری اسمبلیز کا ہے وہ 5 سال کا ہے, تو آپ کانسٹیٹیوشنل ایبروگیشن تو کر رہے ہیں, تو پھر اس میں جو غلط ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن I believe indirectly you're going to make it much more powerful. ایگزیکٹلی, میں تو کہتا ہوں کہ احسان کیا ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے, ادروائز وہ 2023 میں ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو میں نون لیگ کے لوگوں سے میری یا پی ڈی ایم کے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وی ہیڈ ٹو بیلنس دس اینڈ وی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ بہتر ہمارے لیے اس میں سے آپشن کون سی ہے. ہم وہ خان صاحب والے سینیریو کو دیکھتے تھے, برنگنگ ان ہز اون آرمی چیف, ہمارے لیے وہ زیادہ ڈینجرس سچویشن تھی, اینڈ دیٹس دا ریزن وی آپٹڈ فار دس ون.
تو غلط بالکل فیصلہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایجنسی لوز ہو جاتی ہے, پولیٹیکل کیپٹل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ گورنمنٹ میں بیٹھے بھی رہیں تو افیکٹونیس ختم ہو جائے گی. جس طرح سے ہوا کہ صوبوں میں کوئی اور آ گیا, وہ اوپر بیٹھے رہے, تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ وہاں پر اپنا لا ہے, ان کا اپنا لا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد فنڈز بھی وفاق کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ صرف اس لیے نومبر کی تعیناتی کے لیے اگر کر بھی لیا تو اس کا کانسیکوینشلزم جو یہی کہتا ہے کہ جو رزلٹ نکلا ہے اس سے ڈیڈیوس کرو کہ مورالٹی کیا ہے. تو رزلٹ جو نکلا وہ ڈیزاسٹرس ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو خان صاحب اگر یہ کمنگ بیک, اگر اس سال الیکشنز ہوتے ہیں اور خان صاحب آ جاتے ہیں حکومت میں, بے شک ہنگ پارلیمنٹ کے تھرو ہی آئیں, لیکن اگر آ جاتے ہیں, he'll be much more lethal and dangerous. Well, the most lethal form of him would be when he'll get a 2/3. کیونکہ اس کے بعد ان کا لیجسلیٹو جو پروگرام ہے وہ بہت بڑا ہے. He wants to almost roll back the constitution in a lot of forms. بے شک اس میں صدارتی نظام نہیں آ سکتا, وہ چین والا ماڈل نہیں آ سکتا جو وہ چاہتے ہیں دلی طور پہ کہ وہ آ جائے, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پروجیکٹ ہے ان کا وہ بہت, کیونکہ دیکھیں نا ایک پارلیمنٹ میں اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں یہ جرمنز نے کیا تھا, نازیز نے, کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک دن آیا ان کا اسپیکر اور اس نے کہا کہ یہ جتنے کمیونسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے غدار ہیں, اور میں ایک آرڈیننس پاس کرنے لگا ہوں صدر کو کہہ کے آج سے جو بھی لیجسلیشن ہٹلر کرے گا نا وہ رول ہے. اور اس کے بعد میں قاسم سوری صاحب کے حق میں یہ بات کہی کہ تاریخ میں دوسرا نام ہے قاسم سوری, جو پارلیمنٹ میں آیا جس نے کہا 2.5 کروڑ ووٹ سے جو اپوزیشن آئی ہے اس پہ آرٹیکل 5 لگتا, تم سارے غدار ہو, آل آف یو ہیو ڈن ٹریزن ٹورڈز دا کنٹری. اسی لیے یہ جو ہے نا لیجسلیشن ابھی یہاں پر ابھی رک رہی ہے, میں کچھ نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد آپ کو. تو یہ وہ فاسسٹ ٹینڈنسی ہے جس میں آرٹیکل 95 میں لکھا ہوا تھا آپ نے ووٹ لینا ہے. The only way to reject a vote of no confidence is through the vote, not to destroy the process of voting. But they did that. اور لوگوں نے کیا سرپرائز دے دیا خان صاحب, کیا سرپرائز دیا. So if you destroy the constitution, it's a surprise to people here. And actually میں زیادہ مجھے جو ہے نا وہ چلیں ٹھیک ہے پارٹی کے اپنے فالوورز خان صاحب خود یا وہ رہنما ان کے کرتے نا, that's fine. میں جرنلسٹ کے اوپر حیران ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے جی وہ کیا سرپرائز, خان کا سرپرائز آ گیا, خان کا سرپرائز. یار فور گاڈ سیک, اس نے کنسٹیٹیوشن کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سرپرائز آ گیا. ایک سرپرائز اس سے پہلے ایوب نے دیا, پھر یایا نے, پھر مشرف نے, پھر خان صاحب نے, 4 سرپرائز تھے نا, 5واں یہ آ گیا. تو پاکستان کی موجودہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنے چاہیے اگر میں آپ سے 4-5 اسٹیپس پوچھوں؟ دیکھیں اس میں ملٹی فیسٹڈ اپروچ لینی پڑے گی, کیونکہ پولیٹیکل انالیسس میں جو مجھے مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ وہ صرف سیاسی تبصرہ ہوتا ہے, اس میں سماج کا انالیسس کوئی اور چیزیں نہیں ہوتی, اور سارے کا سارا بلیم اب معاشرتی راڈ جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں ہے. اگر کنشپ گروپس بن رہے ہیں, لیٹس سے کوئی صحافی نے کبھی زندگی میں پولیٹیکل تھیوری یا تاریخ نہیں پڑھی تو وہ کہے گا یار یہ سارے جو آ جاتے ہیں بھٹو صاحب کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ان کی فیملی کے اندر سے ہی سب آئی جا رہے ہیں, تو بھائی ووٹنگ پیٹرن تو چیک کرو کیوں ہو رہا ہے, جا کے اسٹڈی تو کرو ڈیٹا کو کیا وجہ ہے. پاکستان از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پر 75% کنسیکوینیس میرجز ہوتی ہیں, خاندان میں شادیاں, اس سے بنتا ہے کنشپ گروپ. اب اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اگر کوئی سید ہے, کوئی آرائی ہے, کوئی جٹ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ آئے گا اوپر تو وہ اپنی جو کنشپ گروپ ہے پہلے اس کا سوچے گا, اس کے بعد میں سب سیٹ ہوگا. تو ڈیموکریسی اس میں میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایکچولی میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں آپ کو. یہ جو خاندانوں کی بات ہو رہی ہے نا, ان دونوں بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کے چشم و چراغ سے میری بات ہوئی ایک دفعہ, اور میں نے یہ سوال پٹ کیا اس کے سامنے. میں نے کہا جی تانوں اور کوئی نہیں لبدا, میں تو خاندان چوئی اے بننا تے خاندان او بننا تے خاندان. میں نے کہا اس میں سے کبھی باہر بھی آ جائیں. ان کا جواب پتہ کیا تھا مجھے, انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ووٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ آخری والی وہ جو سیٹ ہے نا جو سب سے اوپر ہے وہ آنی ہمارے پاس ہی ہے, یہ پتہ ہوتا ہے بالکل. اینڈ دے اسٹل ووٹ فار اس, اینڈ دے اسٹل ووٹ فار اس. وی ڈونٹ فورس دیم ٹو ووٹ فار اس بیکاز دے تھنک کہ وی آر دا ونز جو ان کے لیے پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل بات تو نہیں کر رہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آ کے ہمیں ریپلیس کرنا چاہتا ہے تو آ جائے, آ کے بیٹھ جائے, وہ نہیں کھڑا ہو سکے گا, اس کو ووٹ نہیں ملے گا. تو دس از دا سارٹ آف مائنڈ سیٹ دیٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈس کہ جی یہ ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے اس چیز. بالکل. وہ دیکھیں نا جہاں بھی دنیا میں ایک لبرل ڈیموکریسی ایمرج کی ہے تو وہاں پر ایک انڈیویجولزم کی ایک تو سب سیٹ ہوتا ہے. پاکستان کے جو فیملی سسٹمز ہیں وہ بڑے ریگریسو ہیں. وہاں پر رہ کر کوئی بھی انسان اپنا انفرادی فیصلہ کیسے کرے جب گھر میں کوئی اس کو منہ نہیں کھولنے دے رہا. 8-20 لوگوں کا خاندان ہے اور ایک پیٹری آرک بیٹھا ہے, وہ فیصلہ کر رہا ہے اینو ووٹ پا دے, وہ سارے اس کو ووٹ ڈال دیں گے.
تو آپ کی گھر میں نہیں چل رہی تو آپ نے ملک کا وزیر اعظم کیسے چوز کرنا ہے؟ بٹ دس از پرابلم آئیڈینٹیفائنگ نا. ٹھیک ہے سر, یہ تو پہلا یہ ہے کہ جو سوشل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں ہم انڈیویجولزم کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے, کہ انفرادی سوچ اور آپ کا اپنے مائنڈ سے سوچنا بہت ضروری ہے. نیور گو آفٹر اے بینڈ ویگن. سو نمبر 1 از دا سوشل ایول جس کو اپروٹ کرنا پڑے گا. دوسرا مائی آئیڈیل سولوشن فار دس از اے سیکولر پاکستان. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیولوجیکل تھنکنگ کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے. افغان وار کو دیکھ لیں, آپ نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے وہاں پر جو ہے نا وہ خوشنودی کے لیے جہاد لڑنا ہے. پیسے کیسے لیے CIA سے؟ CIA کا چیف یہاں آ کے انگور اڈا کے اندر پتہ نہیں کہاں جا کے جہاد کے لیکچر دے رہا ہے کہ کرو اللہ کے لیے. CIA والا کہہ رہا ہے, آپ نے کر دیا, بعد میں سارا گند یہاں پہ آ گیا. OPM اس سے آئی, ریفیوجی اس سے آیا, 3,000 روپے کی کلاشنکوف مانسیرا میں ملتی رہی ہے اس ٹائم پہ, اور وہ ابھی تک آپ گند صاف نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ ان آئیڈیولوجیکل فیصلوں سے آپ نے ہندوستان کا جو بارڈر ہے اس سے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے. اب میں نے مزمل اسلم صاحب سے سوال کیا کہ آپ پوٹینشیل اگلے اکنامک سیٹ اپ میں ایک عام پارٹ ہو سکتے ہیں, انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے کشمیر کے بغیر آپ. میں نے کہا یار آپ کا یہ ویژن ہے, یو وانٹ ٹو رن دی اکانومی آف 20 ملین پیپل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جائنٹ بیٹھا میں ٹریڈ نہیں کروں گا. میں نے کہا لداخ کے اندر وہاں پر فزیکل فائٹ ہو رہی ہے چائنیز اور انڈین فورسز کی, اسٹل ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, جاپنیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا بدلہ امریکہ سے یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں پیناسونک کا TV لگا ہوا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بام دوز پیپل, وی ول ایکسپلائٹ دیم. آپ کا ویژن اتنا پیروکیل ہے, تو اس میں بھی وہی تھنکنگ. تیسری چیز یہ کہ پیٹرول ڈالر آپ 80s میں لے کر آئے, آپ نے یہاں پر سیمینارز میں وہ بھر کے وہ دماغ پیدا کیا جو کسی کام کا ہی نہیں ہے. سینٹرل ایشیا میں ابھی جاتے ہیں ہمارے لوگ مزدوری اور الیکٹریشین بننے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. صحیح بات ہے. صرف ایک ڈاگمیٹک مائنڈ کریٹ کیا ہے. اسی ٹائم سے پہلے نہرو نے جو انڈیا میں 8-10 یونیورسٹیز کریٹ کی, IIT جس میں سے ایک ہے, جس سے ساری دنیا کی کمپنیز کے CEOs نکل کے آتے ہیں. گوگل کی بات کریں, مائکروسافٹ کی, یوٹیوب کی بات کر لیں, تو وہ جب وہ کر رہے تھے آپ یہ کرتوت کر رہے تھے. تو اس آئیڈیولوجیکل فریم ورک نے, اور دوسرا رائٹ ونگ کو اتنا امپاور کیا کہ وہ پریشر گروپ بن گیا. کوئی لیجسلیشن پاس کر کے دکھاؤ ان کی اپروول کے بغیر. عمران خان صاحب نے پہلا فیصلہ کیبنٹ میں کیا عاطف میاں کو لے کے آنا. انہوں نے کہا خبردار تمہاری کیا اوقات ہے لے کے آنا, تو وہ نہیں آ سکا. ایک پرائم منسٹر کے پاس اپنی کیبنٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے, تو آپ کیا اس کو سپورٹ کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بل آتا ہے اور وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سٹاپ کر دیتی ہے. ہم نے کبھی ووٹ دیا مولانا شرانی کو؟ نہیں دیا. فیصلے کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں. تو ہماری جو یہ پیروکیل مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ ساری ہم نے. DG حج کا ابھی انٹرویو ریجیکٹ ہوا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جی بی بی آپ سر کے اوپر دوپٹہ کیوں نہیں لیتی؟ ماشاء اللہ. تو وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ٹاکسک مکس کیا ہے ریلیجن کو پالیٹکس کے ساتھ. دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں. ٹرکمانستان کی مثال ہے, ٹرکی کی مثال ہے, انڈونیشیا میں آپ سے زیادہ مساجد ہیں, وہاں صفیں نماز کے لیے آپ سے زیادہ بھری ہوتی ہیں. ہم تو پھر یہاں جمعے کے علاوہ پڑھنے نہیں جاتے, اور وہ سیکولر کنٹریز ہیں. بنگلہ دیش کی مثال لے لیجیے, سیکولر کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے لیکن پرنسپلی ہے, اور اسی کی وجہ سے خواتین کو گھر میں باندھا ہوا ہے ہم نے. 15% ورک فورس ہے خواتین کی صرف, باقی ہے ہی نہیں. بنگلہ دیش نے صرف ایک کام کیا ہے, دے گاٹ دا وومن آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. ان کو امپلائی کیا ہے. آج وہاں امپلائمنٹ ریٹ خواتین کا مردوں سے زیادہ ہے. نمبر 2 لٹریسی زیادہ ہے خواتین کی مردوں سے, اور 7% پہ گرو کر رہے ہیں. آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں $1 ارب کے لیے. کلچرل انڈسٹری آپ نے نہیں بننے دی یہاں پہ, سافٹ پاور آپ نے کرنے نہیں دی. سارا کس لیے؟ آئیڈیالوجی ذہن میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے, ریگریسو آئیڈیالوجی. تو پاکستان ہیز ٹو بی اے سیکولر کنٹری, وداؤٹ دیٹ نو سولوشن ایٹ آل. اینڈ ابھی آپ نے چونکہ ٹریڈ کی بات کی, آر وی ریئلی اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ناؤ؟ آئی تھنک اب فائنینشیل ٹائمز بھی کہہ رہا ہے تو مان لینا چاہیے, کیونکہ پہلے تو صرف خان صاحب کہہ رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ $3.5 ارب اگر رہ گیا ریزروز میں, سو اٹس اے ویری ڈینجرس. ہاں, آلموسٹ اوور, کیونکہ ابھی تو نہیں لیکن 2024 میں بالکل راک باٹم آ جائے گا, اور اس میں آپ کے پاس فائنینسز کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ آپ کی کیسے بڑھے گی؟ کوئی انڈسٹری چل رہی ہے یہاں پہ؟ نہیں چل رہی. 71 جب ہوا تو آپ کی ساری تو وہاں پر لگی ہوئی تھی انڈسٹری. اسی لیے بنگالی کہہ رہا تھا اسلام آباد کی فضا سے مجھے پٹسن کی بو آتی ہے, کیونکہ پیسے وہاں سے نکال دیتے, لگا جا رہے تھے آپ. تو آپ نے یہاں پر کچھ کریٹ نہیں کیا. بھٹو صاحب نے بعد میں کیا کہا کہ میرے پاس حل یہ ہے, سارے جاؤ سعودی عرب نوکری کرو. باہر بھیجنا شروع کر دیا نوجوانوں کو, اور اب بھی لاسٹ ایئر 7.5 لاکھ پڑھا لکھا نوجوان ملک چھوڑ گیا. تو آپ کی صرف اور صرف ایک ایکسپورٹ ہے, وہ ہے مین پاور, اور وہ بھی انڈر ڈیولپڈ. اس کو بھی کچھ آتا ہی نہیں نوجوان کو, وہ کرے گا کیا باہر جا کے؟
اسے وہاں جا کے وہ کوک کا کین نکالنا نہیں آتا مشین سے. نہیں لیکن خان صاحب تو اوورسیز پاکستانیوں پہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں بھائی جان, آپ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں ہمیں, اور انہیں وہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. بالکل. وہ لاسٹ وہ پتہ نہیں کیا وزیر کا نام تھا جس نے وہ بل پاس کیا کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں عربی پڑھائی جائے گی. ان سے جب پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا, انہوں نے کہا اس لیے تاکہ عربی سیکھ کے لوگ باہر جا کے بولیں اور پیسے بھیجیں. میں نے کہا پہلا دنیا کا منسٹر ہے جو یہاں لیجسلیٹ اس لیے کر رہا ہے کہ میری قوم یہاں سے باقی چلی جائے. ہاں تو یہ ویژن تھا. تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ یہی کیا کہ بس باہر سے کماؤ پوت بھیجی جاؤ, وہ پیسے بھیجتے رہیں, کام چلتا رہے گا. اس کے علاوہ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. مسالہ ایکسپورٹ کر لیں گے, اون ایکسپورٹ کر لیں گے, جو اسپین 17ویں صدی میں کر رہا تھا. 400 سال بعد ابھی تک فنش گڈ کرنا ہی نہیں آیا اس کو, نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کیا نہ کچھ. پلاٹ پہ پلاٹ بیچی جاؤ. میری جیب سے پیسے نکال کے آپ کو میں نے دے دیے پلاٹ, آپ نے مجھے بیچ دیا, کل کو آپ نے جا کے کہیں اور پلاٹ لیا, یہ ادھر ہی سرکل میں پھری جا رہا ہے کیپٹل. کیا جنریٹ ہو رہا ہے؟ زیرو. لینڈ کو اتنا زیادہ آپ نے جو ہے نا وہ اوور ویلیو کر دیا ہے کہ وہ بیچ کے یہ اکنامک ماڈل ہوتا ہے یار آپ کا. مہاراشٹرا کی ریاست جو ہندوستان میں ہے اس اکیلی کا GDP پاکستان سے زیادہ ہے, اونلی مہاراشٹرا. اور ان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا آپ اندازہ لگائیں, دماغ اپنا آپ کا درد شروع ہو جائے گا. اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ دلی کا لال قلعہ سر کر لیں گے, بھائی لڑکے دکھانا ہے ان سے تو اکنامک ریلم میں آؤ. یہ باتیں چھوڑ دو کہ ہم نے جا کے قبضہ کرنا ہے, جنرل نیازی والی باتیں. یہ چیزیں کہ یوٹوپین مائنڈ سیٹ ہے, ریشنلزم نہیں ہے, منطق کی بات کوئی نہیں کرتا. ہر کوئی آپ کو مسالے دار چیزیں بیچ دے گا, لوگ خوش ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ مزمل, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ ونس اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کا بہت رائز باقی ہے. اینڈ ماشاء اللہ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے بریلینٹ مائنڈ سٹنگ ان فرنٹ آف می. اور میری دعا ہے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے اندر ان شاء اللہ یو گو رائٹ ایٹ دا ٹاپ, تاکہ آپ جیسے لوگوں کے ذہن سے جو ہے یہ پاکستانی مستفید ہو سکیں. اٹس این آنر. اور جس طرح سے مطلب آپ کی جو یہ فیکلٹی ہے کرٹیسزم کو برداشت کر کے لگے رہنے کی, مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے. سو کیپ گوئنگ. میرے ایک سینئر نے مجھے ایک ایڈوائس دی تھی جب میں نے پروگرامنگ شروع کی تھی. میں وہی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. میں آئی جسٹ پاس اٹ آن ٹو یو. کاشف عباسی صاحب نے یہ تجویز مجھے دی تھی جب میں نے بالکل اپنا نیا پروگرام شروع کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تم بیٹھتے ہو نا ٹی وی کے اوپر تو اینڈ اف یو ہیو این اوپینین تو اس کو ایکسپریس کرنے سے ڈرنا مت. اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو گیو اے گرے اوپینین, آئدر بی بلیک اور بی وائٹ. بالکل سالڈ. یہ ہومیوپیتھک جو اینکر ہوتے ہیں نا, جی اے تھوڑا جو اے بھی چنگا ہے تو تھوڑا جو او بھی چنگا ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. یور آڈینس وانٹس ٹو لسن ہیئر واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ہول تھنگ. تو بی کلیئر اباؤٹ اٹ اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو اس کو, تم نے 360 ڈگریز سارا آبزرو کر کے دیکھ لیا کہ یار یہی سب سے بہتر چیز ہے, دین اسٹک ود اٹ. سو مائی ایڈوائز وڈ بی ٹو یو دا سیم تھنگ کہ اسٹک ود اٹ, ڈونٹ وری. بہت سی لیگ پولنگ ہوگی یہاں پہ اس انڈسٹری کے اندر. جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی بہت دھکے دیے گئے, اتنے نہ آن دینا, اینو کچھ نہ کرنا, بٹ لگے ایونچولی یو میک یور وے. ہاں یو ڈو میک یور وے. نہیں روک سکیں گے, چاہے جو مرضی کر لیں, نہیں روک سکیں گے. اور وہ جو بابے ہیں نا وہ ریپلیس ہوں گے, اور جس دن ہم بھی بابے بنیں گے, ویسے تو تقریباً بن ہی گئے ہیں, لیکن جب ہم مزید بابے بنیں گے تو ہم نے بھی ریپلیس ہونا ہے. تو ان شاء اللہ یو ول کم اینڈ ان شاء اللہ یو ول ٹیک اوور, اور بہت بہتر ہوگا ان شاء اللہ. مجھے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اور میری امید ہے, میں یقین کیجئے کہ ایسے ینگسٹرس کو دیکھ کے نا دل کو سکون آتا ہے کہ ہاں یار اس معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جن کا اتنا برائٹ مائنڈ ہے, یہ اتنی فارورڈ تھنکنگ رکھتے ہیں کہ اس ملک کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اینڈ دے آر ناٹ ہیزیٹنٹ ٹو اسپیک دا ٹروتھ رائٹ آن یور فیس کہ جی یہ پرابلم ہے, یو کریکٹ دس, اور ان شاء اللہ کورس کریکشن ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آل از لاسٹ, لیکن ظاہری بات ہے ان جیسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. ہم نے اسی لیے یہ موقع دیا انہیں, اور میری امید ہے, میری کوشش ہوگی کہ آئندہ ان سے دوبارہ ہماری یہ سٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور جاری رہے. ناظرین, پوڈ کاسٹ سے اب تک اتنا ہی. ان شاء اللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.